لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے لیے دوسرا چیلنج. پہلے کا تو جواب نہیں آیا، انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گا ان دو حوالوں کا. اب انشاءاللہ تعالی ان دو حوالوں کا بھی نہیں. اور یہ صرف خادم رضوی صاحب کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ اس وقت بزرگ ہیں ان کے اور جامعہ نظامیہ میں ہیں. اور مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے 1994 میں جب میں ابھی ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت یہ جیلم شہر آیا کرتے تھے. اس وقت ان کی داڑھی بھی کالی تھی اور فالج بھی نہیں ہوا تھا ان کو. ان کی تقاریر ہم سنتے تھے. اس وقت یہ اس طرح کے تکفیری بابا جی نہیں تھے. یہ تو اب جو ہے وہ جس طرح دیوبندیوں کے حاکم نواز جھنگوی صاحب ہے تو یہ اب بریلویوں کے ایک سمجھ لیں ایک تکفیری بابا جی بن چکے ہیں. تو اب یہ ان کا میں نے لٹمس ٹیسٹ پچھلی دفعہ کیا تھا کہ وہی فتوے اپنے بزرگوں کی عبارات کے اوپر، ان کی کتابوں پر، ان کو چھاپنے والوں پر لگاتے ہیں کہ نہیں. آج دو اور حوالے لے لیں. یہ حق چار یار انشاءاللہ 4 حوالے پورے ہو جائیں گے. تو ان کو تو ہم نے سینٹرڈ کیا ہوا ہے. ورنہ یہی چیلنج جو ہے وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی ہے، عرفان شاہ مشدی صاحب کے لیے بھی ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے بھی ہے، اور پیر ثاقب شامی صاحب کے لیے بھی ہے، اور پیر صاحبزادہ حسان صاحب کے لیے ہے. یہ سب لوگوں کے لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تحریک چلائی ہے گستاخوں کے خلاف. سوشل میڈیا پہ میں نے آپ کو دیکھا ہے مفتی امجد صاحب نے آپ کو پتہ نہیں مناظرے کا چیلنج کیا تھا. اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ آپ نے اس کا جواب دیا. میرا کسی کے مناظرے سے کسی چیز سے میں نہیں جانتا، کسی کو نہ کوئی لینا دینا میرا. تو پھر وہ انہوں نے چیلنج کیا تھا آپ کو، آپ نے چیلنج قبول نہیں کیا، اس کے بعد آپ کا نہیں جی میرا کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی کسی سے. نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں لوگوں کے چیلنج کے لیکچر ویڈیوز دیکھوں. نہیں، آپ خادم صاحب رضوی صاحب ہمارے استاد ہیں اتنے بڑے، شیخ الاسلام، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے نا ان کے شاگرد کے ساتھ مناظرہ. کوئی چیلنج نہیں میں نے میرے بھائی، میں نے کسی کو کوئی چیلنج نہیں کیا. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. غلط فہمی نہیں، سوشل میڈیا پہ حضرت آپ کے بہت کلپ میں نے دیکھے ہیں نا جس میں آپ بڑی بڑی شخصیات کو ہٹ کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں بیٹھ کے ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ. یہ تو غلط بات ہے نا. کمرے میں نہیں میرے بھائی، کمرے میں نہیں. آپ آ جائیں اس کمرے میں آگے دیکھ لیں. آپ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں. میں سوشل میڈیا پہ آ کے آپ کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. آپ کی یہ جو ہے خادم حسین رضوی صاحب اور شیخ الاسلام ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو آپ مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں. نہیں میں نے بالکل چیلنج اور آپ کیا. دوسرا ہمارے جتنے بھی ڈاکٹر آصف جلالی صاحب تو اتنی بڑی شخصیات ہیں، ان کے کروڑوں جو شاگرد ہیں، لاکھوں، ان کے ایک کے ساتھ بھی آپ مناظرہ نہیں کر سکتے. اور کمرے میں بیٹھ کے مفتی امجد رضوی صاحب جیسے جو ہے نا ان کے شاگردوں کے شاگرد جو ہیں وہ آپ کے گھر میں جاتے ہیں اور آپ کے کہتے ہیں میری والدہ نہیں مان رہی. میرے بھائی میرے گھر نہیں ہے. حضرت آپ یہ بات نہ کریں. آپ صرف سستی بات کر لی، میرے بھائی عزت کروا رہے ہیں اپنی، اس وجہ سے کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا محمد علی صاحب شاید بھول گئے ہوں مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیلم میں آئس فیکٹری کی چھت پر ان کی قرآن اکیڈمی ہوا کرتی تھی اور مناظرے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے میں محمد امجد رضوی وہاں حاضر ہوا تھا اور مرزا صاحب سے ایک سوال کیا تو مسکرا کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے نیچے جا کے بات کرتے ہیں. جہلم کی بہت ساری عوام شاید جو موجود ہیں اس وقت وہ جانتے ہوں گے اور مرزا صاحب کو خود بھی یاد ہوگا اگر ان کا حافظہ کمزور نہیں ہے تو. مرزا صاحب نے فرمایا نیچے جا کے بات کرتے ہیں اور ہم نیچے اترے تو مرزا صاحب نہیں تھے. مرزا صاحب سے فون پہ رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بولا جی پولیس آ گئی ہے. مرزا صاحب کو پولیس یاد آ گئی. حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں ابھی بات نہیں کر سکتا. ایک لڑکے نے بولا جی مرزا صاحب کہتے ہیں میری امی نے منع کر دیا. کبھی کچھ بولتے تو کبھی کچھ بولتے. پھر مرزا صاحب نے کہا اس ہفتے نہیں کر سکتا، اگلے ہفتے بات کروں. تو اگلے ہفتے بات کرنے کا بولا گیا تو مرزا صاحب پھر بھی بھاگ گئے. اب چند دنوں سے پھر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ مرزا صاحب دوبارہ مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی ویڈیوز کا جواب دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا، وہ صرف اس وجہ سے کہ 2007-8 سے یہ تگ و دو میں لگے ہوئے تھے اور اب انہوں نے چند علماء کو ٹارگٹ کر کے تو مشہور ہونے کی ناکام کوشش کی ہے. وہ ایک الگ بات ہے
کہ مشہور کچھ لوگ ہو جاتے ہیں اور بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو انہوں نے وہ کوشش اب بھی جاری رکھی ہوئی۔ بہرحال ساری باتیں چھوڑیے، مرزا محمد علی انجینئر صاحب، پہلے بھی میں آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھا مگر آپ بھاگ گئے، اور اب میں محمد امجد رضوی آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی ٹائم طے کریں، جگہ طے کریں۔ ممکن ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب حالات سازگار ہیں، جہاں آپ چاہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے انہوں نے بھی گستاخیاں کی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، بہرحال سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ ابھی صرف ان کے بارے میں آپ معاملات طے کر لیجئے، باقی جس طرح آگے بات چلے گی انشاءاللہ اس کو نبھائیں گے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جتنی باتیں آپ نے مینشن کی ہیں کہ یہ ان کی گستاخی ہیں، آپ ان عبارات کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھیں گے، بخاری پڑھیں گے اور مسلم پڑھیں گے، یہ 3 کتابیں پڑھیں گے، اور آپ ثابت کریں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارات شرکیاں ہیں، گستاخی والی ہیں، کفریاں ہیں، اور میں انشاءاللہ عز و جل انہی 3 کتابوں کو سامنے رکھ کر ثابت کر دوں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارات جو آپ نے بیان کی ہیں وہ شرکیہ یا گستاخانہ نہیں ہیں۔ مجھے آپ کا چیلنج منظور ہے، شرط میری ایک ہی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے، بخاری پڑھیں گے یا مسلم پڑھ کے، ان 3 کتابوں کو پڑھ کے آپ ثابت کریں گے کہ وہ شرکیہ اور گستاخانہ عبارتیں ہیں، اور میں ان 3 کتابوں کو پڑھ کے بیان کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارات شرکیہ یا گستاخانہ نہیں ہے بلکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے۔ آپ بولیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اور کوئی کتاب کیوں نہیں؟ کیونکہ پھر بعد میں پڑھنا پڑے گا، جو آپ کی طبع نازک پہ ناگوار گزرے گی وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، اور جو آپ کی طبیعت کے موافق آئے گی وہ حدیث صحیح ہو جائے گی، تو پھر ہم اسی پھڈے میں پڑے رہیں گے۔ ان 3 کتابوں کے اوپر تو اتفاق ہے نا، آپ قرآن پڑھیے، بخاری پڑھیے اور مسلم پڑھیے، اور یاد رکھیے گا اس معاملے میں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر آپ بخاری پڑھیں گے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس عبارت پر میرے پاس قرآن پاک کے اندر سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ مسلم پڑھیں گے تو آپ کو لکھ کر دینا پڑے گا کہ میرے پاس قرآن اور بخاری میں اس حوالے سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف جو بھی آئے گا اس کو یہ پہلے ماننا پڑے گا کہ میرے پاس اس سے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو آئیے، میں حاضر خدمت، آج 12 فروری ہے اور 2017 ہے، میں آپ کے چیلنج کو قبول کر چکا ہوں۔ آپ تیاری کیجئے، اور جب آپ تیاری کر لیں آپ مجھے کال کیجئے۔ جہلم میں بھی بہت سارے آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، ان کو میرا نمبر معلوم ہے، ان کو میرا پتہ ہے۔ اگر آپ ویڈیو کے ذریعے بات کرنا چاہیں، اور ویڈیو کے ذریعے مطلب کوئی بتانا چاہیں کہ فلاں جگہ آ جاؤ، تو میں حاضر خدمت انشاءاللہ عز و جل امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پر لانے کے لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ تحمل مزاجی کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ بات کی جائے، اور آپ کو بھی سکھایا جائے کہ ادب و احترام کس بلا کا نام ہے۔ آمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا نے انٹرنیٹ پر کچھ ویڈیوز چڑھائی ہیں جن کے اندر اس نے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ تمام فقہائے کرام اور متعدد اولیاء اعظام کی توہین کی ہے، اور ان کو معاذ اللہ گستاخان رسول کہا ہے، اور اس کے بعد اس نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی بھی عالم دین ہو آئے میرے ساتھ مناظرہ کرے، میں ان عبارات پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اور میں ثابت کروں گا کہ یہ لوگ معاذ اللہ گستاخان رسول تھے۔ تو انجینئر صاحب، میں آپ کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں، آپ جس وقت چاہیں
जिस जगह चाहें आएँ और हमसे मुनाजरा करें, हमें आपका चैलेंज कबूल है। लेकिन एक बात याद रखें, ना खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इंजीनियर साहब, घर बैठकर ये बातें करनी बड़ी आसान है, लेकिन जब इल्म के मैदान में बंदा निकलता है और आगे से जब आमना सामना होता है तो उस वक़्त पाँव पर साबित कदम रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपका चैलेंज हमें कबूल है, जिस जगह आप कहें, जिस वक्त कहें, मैं आपसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। आप ले आए जितने बंदे आपके मानने वाले, 60-70 लोग जो आपके पीछे हैं। हमारे पीछे दाता अली अजमेरी का हाथ है, हमारे पीछे बायजीद बिस्तामी का हाथ है, हमारे साथ गौसे आजम की हिमायत है। खुद को मिटा देंगे हम, जाल उठा देंगे, नाम हुस्से आका पर हम सर कटा देंगे। बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खुद को मिटा देंगे हम, जाल उठा देंगे, खुद को मिटा देंगे हम, जाल उठा देंगे, नाम से आका पर हम सर कटा देंगे। बोलो लब्बैक लब्बैक